شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قیام اللیل کے اہتمام کا موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرط قبولیت سے عطا فرمائے، آمین. قیام اللیل میں ہم نے سورہ انفال، سورہ اعراف کی تلاوت سنی ہے. سورہ اعراف جس سورت کا نام ہے، جس میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے. قیامت کے دن میدان محشر میں وہاں پر 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ جنتی گروہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور دوسرا گروہ جہنمی گروہ ہوگا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے پناہ طلب کرتے ہیں. اور تیسرا وہ گروہ ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں، بدیاں برابر ہوں گی. ابھی ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوگا کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو مقام اعراف پر وہ ٹھہریں گے تو ایک طرف دیکھیں گے جنتیوں کو تو کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم تو داخل ہو گئے، لیکن ابھی ہم کو داخلہ نہیں ملا ہے، ہم اس کی خواہش کرتے ہیں. لیکن جہنم والوں کی طرف نظر کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، تو تم یعنی دنیا میں تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس وجہ سے تم کو یعنی جہنم میں داخل کیا گیا ہے. پھر اللہ عز و جل کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، پھر انہیں بھی یعنی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اعراف کا اس میں چونکہ تذکرہ ہے، اسی کی مناسبت سے ایک نام اس سورہ اعراف ہے. اس صورت میں اللہ عز و جل نے بہت سارے واقعات انبیاء کے تذکرہ فرمائے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا. ایسے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان واقعوں کا یہاں پر ذکر کرنے کے کچھ مقاصد ہیں. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو ان کو بھی یا ان کی باتوں کو بھی ان کے قوم نے جھٹلایا، انکار کیا، اور وہ بھی ستائے گئے، دین کے معاملے میں تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا، تو اللہ کی مدد آئی اور پھر ان کے دشمن ہلاک کی ہے. تو آپ کی جو مخالفت کر رہے ہیں، آپ جس کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہی آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان واقعات میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا میں سرکشی کرتے ہیں تو ان کا آخری انجام برا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں، اللہ کی گرفت میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. یعنی ایک وقت ضرور آئے گا کہ ان کو پکڑا جائے گا، اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا یا تو دنیا میں دی جائے گی یا کہ آخرت میں دی جائے گی، لیکن ضرور ان کو سزا دی جائے گی. اس طریقے سے بہت سے پیغامات ان واقعات سے ہمیں ملتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پھر ان کی تکریم کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں نے سب تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. جب اس سے اللہ نے پوچھا کہ آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے سجدہ کرنے سے روکتی ہے، تو اس نے کہا کہ
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، سب سے پہلے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور پھر یعنی اس کی دلیل بھی دی، یعنی ایک تو گناہ کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی اس نے یعنی تعویل بھی کی اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ بلند ہو، وہ نہیں جھکتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ جھکی ہوئی رہتی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے بعد اس کی تعویل بھی کرتے ہیں، اس کو مان لینا چاہیے، گناہ کا اعتراف کر لینا چاہیے، اس کے باوجود کہ انہوں نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ اس طرح کی تعبیرات کرتے ہیں تو گویا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان کے روش پر چلنے والے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے اس کے برعکس جب گناہ کیا، وہ درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیات میں فرمایا۔ تو رب العالمین نے کہا کہ تیرا کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں پر رہے، لہٰذا تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، ہاں متقی لوگ مجھ سے بچے رہیں گے، لیکن جو میری بات مانے گا وہ میرے راستے پر ہوگا اور جہنم کے راستے پر ہوگا۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اس نے قیامت تک مہلت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مرنے تک انسان کو بہکانے کی مہلت دی ہے، انسان کو دین سے یعنی دور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس طرح وہ بہکاتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے موقع دیا ہی ہے تو ضرور میں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ایک تو آگے سے آ کر ان کو بہکاؤں گا، گناہ سامنے لے کر آؤں گا، کبھی شرک کا راستہ، کبھی بدعات و خرافات کا راستہ، کبھی حرام کمائی کا راستہ ان کو دکھلاؤں گا، اگر وہ نہیں مانے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو پیچھے کے راستے سے میں ان کو بہکاؤں گا، کوئی اور الگ طریقے سے میں ان کو تعویلات کے ذریعے سے، کوئی اور طریقے سے میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، کبھی بائیں جانب سے آؤں گا، اور ان کو پوری کوشش کروں گا کہ تیرے حکم سے دور کر دوں، تیرے حکم سے دور کر دوں، ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو بہت سے بندوں کو اپنے تیرا شکر گزار نہیں پائے گا، تو یہ میں پوری کوشش کروں گا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جا تو یہاں سے نکل جا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اب جو میرے بندے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ عز و جل سے اس نے یہ وعدہ کر کے وہاں سے وہ نکل گیا، تو اللہ عز و جل نے اس کو موقع بھی دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، شیطان کا بہکانا پھسلانا، کہ دنیا میں بہت ساری لذتیں، بہت ساری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ملی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑی آزمائشیں ہیں، کبھی آزمائش مال کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی عورت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اور کبھی شہرت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کبھی کرسی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، یہ سب کے سب شیطان کی چالیں ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان مومن بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ چوکنا رہے، ہمیشہ محتاط رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے کہا کہ اب تم دونوں یہاں پر جنت میں رہو، یہاں کے پھل کھاؤ پیو، لیکن یہاں کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس درخت کے قریب مت جاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان کا کام ہی یہی تھا، اس نے وعدہ کیا تو شروعات آدم علیہ السلام سے کی، حوا علیہ السلام سے اس نے شروعات کی، فوسوس لهم الشیطان، ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کر دیا، بہکانے لگا، پھسلانے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو یہ درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روک دیا گیا، یا اس کے قریب جانے سے اس لیے روک دیا گیا تاکہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا تم یہ کہ بادشاہ نہ بن جاؤ، اس وجہ سے تم کو روک دیا گیا، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے،
یا تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ہوگے اس لیے تم کو اس سے روکا گیا ہے. تو اس طریقے سے بہکایا پھسلایا تو آخرکار وہ اس کے فریب میں آ گئے، دام فریب میں آ گئے. فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما. پھر وہ درخت کا مزہ چکھ لیے تو ان کے جسموں سے کپڑے، جنتی کپڑے اتر گئے. بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اب اس کے بعد پھر وہ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے جنت کے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے جسم کو چھپانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تم دونوں کو روکا تھا اس درخت کے قریب مت جاؤ. الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اور میں تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا. تم آ گئے پھر جنت سے، تم کو جنت کے کپڑے تمہارے جسم سے اتر گئے، اللہ کی دی ہوئی نعمت تم سے چھین لی گئی. تو اس سے ایک واقعہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں سے اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. اللہ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد ان دونوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھلائی، ان کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی. ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب العالمین، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرتا، اگر ہم پر رحم نہیں کرتا، یقیناً ہم لنکونن من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کو قبول فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہاں سے تم دنیا میں چلے جاؤ اور وہاں پر رہو، وہاں پر تمہارے لیے زندگی ہے، وہیں پر تم کو مرنا ہے اور وہیں سے تم کو پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو اللہ عز و جل نے یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں یہاں پر اس صورت میں بیان فرمایا. اس کے بعد کہا کہ بنی آدم سے خطاب کرتے ہوئے لباس کے بارے میں، اے بنی آدم، تم کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ تم کو، اس کی نسل تم کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو. لہٰذا لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہت بہتر لباس ہے. تم جسمانی اعتبار سے کتنا بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، لیکن تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو گویا کہ تم وہ خوبصورت و حسین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جسے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، اس کا کہا مانو، شیطان کی اور اولیاء شیطان کی تم بات کو نہ مانو. تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو، خالص اسی کے لیے تم عبادت انجام دو. پھر اللہ عز و جل نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بنی آدم، اس کو کھاؤ پیو اور خوب زیب و زینت اختیار کرو، لیکن یاد رکھنا کہ تم اس میں اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. تم اسراف مت کرو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آؤ تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے آؤ اور کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. ایسے بہت سارے واقعات اللہ عز و جل نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد ایک اور بھی ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ کیا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، ایسا ماحول ہوگا کہ وہاں پر جو دنیا میں جو لوگ تھے اپنے بڑوں کی عبادت کرتے تھے یا ان کا کہنا مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سچائی پر ہے یا وہ جھوٹ پر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بس ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے، ہمارے بڑوں کی ہم پیروی کریں گے، چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو. اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات کو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. تو ایسے لوگ جب جہنم میں جمع ہوں گے تو ان کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ اس دن جہنم میں آگ کے اندر جن و انس آپس میں جب وہاں پر داخل ہوں گے تو پھر جو لوگ
دنیا میں جن کی اتباع کرتے تھے، یعنی جو متبوع تھے یا کہ جو اتباع کرنے والے تھے، اپنے جو بڑوں سے کہیں گے، ان کے لیے کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ عز و جل ہم انہی کی وجہ سے یہاں جہنم میں پہنچے ہیں، ہم نے ان کی بات مانی ہے، ان کو ہم نے بڑا سمجھا، بڑا جانا اور ان کی ہم نے اتباع کی ہے، لہٰذا اے اللہ ان کی وجہ سے چونکہ ہم جہنم میں آج یہاں پر ہے، لہٰذا ان کو دگنا عذاب دینا، ان کو یعنی بڑا چڑھا کر ان کو آگ میں جلانا، تکلیف دیتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ تم دونوں میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب ہے، یہاں پر آج ہر ایک کو دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بڑے تھے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کر رہے ہو اور کہ تم ہماری وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارا تم پر زور نہیں تھا، ہم نے تم کو راستہ بتلایا، تم نے ہم کو بڑا سمجھ کر ہماری اتباع کی، لیکن ہم تم کو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کو نہیں کھینچے ہیں۔ تو فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہٰذا اب ہمیں کوئی کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو عذاب کا مزہ چکھتے رہو، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا مزہ چکھتے رہو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک استحال کے طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے لیے ایک مثال دی، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جو اونٹ، اتنا بڑا اونٹ ہے، وہ اونٹ یعنی سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، تو جس طریقے سے اتنا بڑا اونٹ ایک سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو کے ساتھ تکبر کرتے تھے اور گھمنڈ کرتے تھے، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو رب العالمین نے یہ مثال دی ہے اور کہا کہ ان کے لیے جہنم ہی اوڑھنا ہے، جہنم ہی بچھونا ہے، اور ایسے ظالموں کا ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ کیا جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ اصحاب الجنہ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جب جنت میں جب جائیں گے تو دنیا میں اگر آپس میں کچھ دلوں میں جب خلشت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور عداوت ہوتی ہے، جبکہ مومن ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دلوں میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل صالح کی وجہ سے ان کو جو جنت میں داخل فرمائیں گے، تو آپس میں جنتیوں کے دلوں سے وہ کینہ کپٹ نکال دیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، پھر ان کو بھائی بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہوگا، بڑا احسان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے، جہنمی پہنچ جائیں گے، تو پھر جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، وہاں پر کچھ چپتے ہوئے سوالات کریں گے جنتی، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جہنم کو ندا دیتے ہوئے پکارتے ہوئے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم سے رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہم نے اس کو پورا پا لیا ہے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا ہے کیا تم نے اس کو پورا پا لیا؟ کہ تو وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا وعدہ پورا کیا، آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جو ہے ہم، پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس کے بعد پھر جہنمی اصحاب النار وہ جنتیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تم جنت میں ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اور ہم یہاں پر جل رہے ہیں، کھانے کو مشکل ہے، پینے کو مشکل ہے، اور ہر طریقے سے ہم پریشان ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس میں سے پانی کا ایک خطرہ اوپر ٹپکا دو، ہمارے اوپر سے ایک پانی کا خطرہ ہم کو دے دو، یا اور مما رزقکم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے جو تم کو رزق دیا ہے، کھانے پینے کی کچھ نعمتیں دی ہیں، اس میں سے تھوڑی چیز ہم کو دے دو۔
قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، تو وہ جواب دیں گے کہ بے شک اللہ عز و جل نے کافروں پر یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں، یہ نعمتیں حرام کر دی، اب تم کو ملنے والے نہیں ہیں، تم کو یہیں رہنا ہے، پھر تمہارے لیے یہی زقوم کا درخت ہے، وہ جب کھائیں گے تو ان کے پیٹ کی انتڑیاں یعنی کٹ جائیں گی، اور وہ کھائیں گے تو ان کے حلق سے وہ نہیں اترے گا، وہ غذا وہ نہیں اترے گی، اور پانی کی پیاس ہوگی، تڑپ رہے ہوں گے، تو پھر وہ پانی جب کھولتا ہو گرم گرم پانی پئیں گے، اس سے بھی ان کے جسم کے انتڑیاں کٹ جائیں گی اور وہ ان کی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی وہ پیتے رہیں گے اللہ کی پناہ۔ تو ایسا جو ہے ان کا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سبب بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی کھیل کود کا ذریعہ بنا لیے تھے، دنیا کی زندگی کو ہی وہ حقیقت کی زندگی سمجھ لیے تھے۔ الذین اتخذوا دینہم، دین کو انہوں نے لہو لعب بنا لیا تھا، دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج جیسے انہوں نے بھلا دیا ہے یعنی دنیا میں اللہ کو، تو اسی طریقے سے ہم اس قیامت کے دن بھی ان کو بھلا دیں گے۔ تو یہ ان کا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ جو کفر کرتے تھے، جو جھٹلاتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، یا نفاق کرتے تھے، یا یہ کہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، انہوں نے توبہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی اور شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرے، تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ان تمام عذابات سے، ان تمام تکلیفیں سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، ظاہراً اور علانیتاً ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹی پھوٹے روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت قرآن کریم کو، صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، امن و امان عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ ہر طرح کے فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔